اگر خدا موجود ہے تو کس کا خدا سچا ہے؟ کس کا بھگوان سچا ہے؟ ایشور سچا ہے، بھگوان سچا ہے، اللہ سچا ہے، یا مسیح جس کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں عیسائی لوگ، وہ سچا خدا ہے؟ تین خدا ہیں، ایک خدا ہے، یا ہزاروں لاکھوں خدا ہیں؟ کیا اتنے سارے دیوتا یہ خدا کے اپرووڈ ہیں؟ یا سارا جو نظام چل رہا ہے یہ الگ الگ خدا چلا رہے ہیں؟ یا سب ریلیجنز تو ایک دوسرے سے لڑتے ہیں؟ اسلام ہندوازم کو ختم کرنا چاہتا ہے، ہندوازم اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، کرسچینٹی اسلام، جوئزم، جتنے بھی دنیا میں دھرم ہے، سب دھرم ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سب کو دھنیہ واد، آپ سب کا سواگت ہو اس ویڈیو میں۔ میں پیدا تو ایک مسلمان گھرانے میں ہوا تھا، اور بچپن سے ہی مذہب کی طرف اور دھرم کی طرف بہت زیادہ ہمارے گھر میں فوکس کیا جاتا تھا۔ لیکن جب بھی میں اپنے دھرم کو پریکٹس کرتا تھا تو ہمیشہ میرے ذہن میں سوال اٹھتا تھا کہ یہ جو میں پوجا کر رہا ہوں اور یہ جو میں ریچولز کر رہا ہوں، یہ میں کہیں دیواروں کو تو نہیں کر رہا؟ کیا واقعی میں کوئی بھگوان، کوئی خدا موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں یہ ساری ایکٹیویٹی صرف اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یا اپنی سوسائٹی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کر رہا ہوں؟ اور اگر ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ جو پیرنٹس نے مجھے سکھایا، بتایا، یا جو میں نے سوسائٹی سے لیا وہی سچا بھگوان ہے، وہی سچا خدا ہے؟ ہندو کہتے ہیں کہ ہمارا بھگوان، ہمارا ایشور وہ سچا ہے، اس کو مانتے ہیں، وہ اپنے بہت سارے دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا خدا، ہمارا اللہ سچا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مونوتھیسٹ کہتے ہیں خود کو، وہ دیوتاؤں کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ عیسائیوں کی بات کریں تو وہ اپنے تین خداؤں کو مانتے ہیں۔ پھر ہر مذہب میں، ہر دھرم میں اپنا اپنا خدا کا کانسیپٹ ہے۔ تو اگر واقعی میں خدا موجود ہے، کسی ایک بھگوان کا، ایشور کا، اللہ کا، خدا کا وجود ہے، تو یہ اتنے سارے دھرم کیوں؟ اگر واقعی اس کا وجود ہے تو اس کا کوئی دھرم بھی ہوگا جو وہ منظور کرتا ہوگا کہ سب لوگ اس کو فالو کریں، اس کے مطابق اس کو پوجیں، اس سے پرارتھنا کریں اور اس کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ وہ کون سا دھرم ہوگا اس پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے ہم بیسک کوشچن پر آتے ہیں کہ کیا بھگوان کا وجود ہے بھی یا نہیں؟ اور اس کے لیے کیونکہ ہر دھرم کا اپنا اپنا کانسیپٹ ہے، اپنے اپنے طریقے سے لوگ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، تو ہمیں ان سب دھرموں سے بالا تر ہو کر سوچنا پڑے گا، اور کوئی ایک ایسا کامن گراؤنڈ سوچنا پڑے گا جو سارے دھرم ایکسیپٹ کریں، اور اس کے ذریعے پھر ہمیں ریئل بھگوان تک، ریئل خدا تک پہنچنا ہوگا، اور پھر وہاں سے ہم واپس ریورس آئیں گے اور ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ اگر وہ خدا ہے، وہ بھگوان ہے، تو وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو وہ کامن گراؤنڈ کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن چیزوں پہ سب ریلیجن، سب دھرم ایگری کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ چیز کیا ہوگی؟ سب ریلیجنز تو ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اسلام
ہندوازم کو ختم کرنا چاہتا ہے، ہندوازم اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، کرسچینٹی اسلام، جوئزم، جتنے بھی دنیا میں دھرم ہے، سب دھرم ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہیں. تو وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں وہ چیز جو ہم سب میں کامن ہے وہ ہے فزکس. ہم سب کھانا کھاتے ہیں، کسی بھی دھرم کا ماننے والا وہ کھانا کھائے گا تو زندہ رہے گا. کسی بھی بھگوان کی پوجا کرنے والا ہو، وہ اس کو ایک فیملی کی ضرورت ہوگی، اس کو ٹریول کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوگی، اس کو گرمی سے بچنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے چھت کی ضرورت ہوگی. تو یہ جو ہماری فزیکل ورلڈ ہے یہ ہم سب میں کامن ہے، چاہے ہم کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں. ٹھیک ہو گیا، یہ تو ایک چیز ہو گئی. پھر ایک اور چیز جو ہم سب میں کامن ہے وہ ہے ریزن، لاجک. اگر میں آپ سے کہوں کہ اس وقت گرمی کا موسم ہے تو مجھے آپ کو کوئی لاجک پیش کرنی پڑے گی، ریزنیبلی اسے پروو کرنا پڑے گا. مے بی مجھے آپ کو دھوپ دکھانی پڑے، مے بی آپ کو میں ساتھ لے جاؤں اور دکھاؤں کہ باہر دیکھو دھوپ نکلی ہوئی ہے، سورج ہے. اسی طرح اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ فلاں انسان اچھا ہے یا برا ہے تو مجھے آپ کو اس کے لیے لاجک پیش کرنی پڑے گی کہ اس کی ریزن کیا ہے جو میں پوائنٹ آف ویو پیش کر رہا ہوں. اونلی دین یو وڈ بلیو می. تو یہ دو چیزیں کامن ہو گئی جس کو ہر دھرم کا ماننے والا ضرور مانے گا. اب ہم اس ریزن پہ بات کرتے ہیں کہ کیا خدا کا وجود ہے کہ نہیں. اس مٹیریل ورلڈ میں ہم سب نے دیکھا ہے کہ کسی بھی چیز کے ہونے کے لیے کسی فورس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کو دیوار میں کیل ٹھونکنی ہے تو آپ کو ہتھوڑی سے اس کو ہٹ کرنا پڑے گا، اور اس فورس کو لگانے کے لیے آپ کو ایک ٹریگر کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ہتھوڑی خود بخود اٹھ کر دیوار میں نہیں لگے گی، آپ کو اسے اٹھا کر لگانا پڑے گا. تو یہ آپ کا اس کو اٹھا کر دیوار میں لگانا یہ ٹریگر ہے، اور وہ جس فورس سے اس پر لگی ہے وہ فورس ہے جس نے وہ کیل کو دیوار میں ٹھونکا. اسی طرح جتنے بھی دنیا میں کام ہیں، آپ کا پانی کا گلاس ٹیبل پر پڑا ہوا ہے، وہ خود بخود آپ کے منہ میں نہیں آئے گا، آپ کو اسے فورس لگانی پڑے گی اور خود اس کو فورس کو ٹریگر کرنا پڑے گا. آپ کی گاڑی خود نہیں چلے گی، کوئی بھی کام خود بخود سے نہیں ہوگا. اگر خود سے کوئی کام ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے زوال، وہ چیزوں کا خراب ہونا ہے، وہ چیزوں کا بگڑنا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ایک روم کو صاف نہیں کریں اور بہت ٹائم کے لیے چھوڑ دیں تو اگر اس میں اور کوئی خرابی ہو یا نہ ہو تو اس کے اندر ڈسٹ ضرور آ جائے گی، اس کے اندر گندگی یا جراثیم یا کوئی نہ کوئی اس طرح کی صورتحال ہو جائے گی. اگر آپ کسی بچے کو چھوڑ دیں، اس کی تربیت نہ کریں، اسے اچھی باتیں نہ سکھائیں تو وہ نیچرلی نیگیٹو سائڈ پر جائے گا، غلط باتیں سیکھے گا، اپنی آڈ لاجکس بنا لے گا، اور خود سے اس دنیا کا جو پرسپیکٹیو قائم کرے گا وہ بہت چانسز ہیں کہ اپنے نقصان کرنے کی طرف ہوگا. تو اگر ہر چیز خود سے نہیں ہوتی ہے اور خود سے صرف ڈکلائن آتا ہے، تو کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ خود کریٹ ہو گئی ہوگی؟ ٹھیک ہے، بہت ساری تھیوریز ہیں، اس کے لیے لاجکس پیش کی جاتی ہیں، لیکن ان ساری تھیوریز کے اگینسٹ ایک سٹوری نے میری ساری الجھن دور کر دی. اور وہ سٹوری یہ تھی کہ ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا کہ کیا تم خدا کو مانتے ہو؟ تو دیہاتی نے فوراً کہا ہاں میں مانتا ہوں. اب پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی تم کیسے خدا کو مانتے ہو، تم نے دیکھا اسے؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا. تو نے کہا پھر تم کیسے خدا کو مانتے ہو جب تم نے خدا کو دیکھا نہیں، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اب دیہاتی نے یہاں پر لاجک پیش کی، اور دیہاتی نے کہا کہ
میں دیکھتا ہوں کہ اگر ایک اونٹ کسی جگہ سے گزر کر جائے تو وہاں پیچھے اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے، یا اس کے قدموں کے نشان ہوتے ہیں، یا اس کا کچھ ایکسکریشنز ہوتی ہیں، یا وہ جو پودے وغیرہ ہیں وہ کھائے ہوئے ہوتے ہیں، اگر جھاڑیاں ہیں تو وہ دبی ہوئی ہوں گی، پریس ہوں گی، تو میں فوراً سمجھ جاتا ہوں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ تو مجھے تم یہ بتاؤ کہ جب میں سورج کو دیکھتا ہوں کہ وہ ایک ٹائم پر نکلتا ہے، ایک ٹائم پر غروب ہوتا ہے، ضرورت پڑنے پر موسم کے حساب سے بارش ہوتی ہے اور ضرورت پڑنے پر دھوپ نکلتی ہے، انسان کا بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں بالکل پرفیکشن کے ساتھ بن جاتا ہے، اس کی ایک ایک آنکھ، ایک ایک بال، ایک ایک ناخن، اس کا ایمبیڈڈ برین سسٹم، اس کی انٹیلیجنس، ہر چیز پرفیکشن کے ساتھ بلڈ ہو جاتی ہے وداؤٹ اینی ایکسٹرنل انٹرونشن۔ تو اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میں کیسے بلیو کر لوں کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ امیجیٹلی جو سوال کرنے والا تھا وہ لاجواب ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ سب کچھ اگر ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی سپریم پاور ضرور ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ایک اور واقعہ میں نے سنا، اس سے بھی میرا جو خدا کے ہونے کی لاجک ہے، بھگوان کی پریزنس کی لاجک ہے، وہ سیٹسفائی ہوئی۔ اور وہ کیا تھا کہ دو بندوں میں بحث ہو گئی، ایک نے کہا خدا کا وجود ہے اور ایک نے کہا کہ خدا کا وجود نہیں ہے۔ خدا کے ماننے والے اور خدا کے نہ ماننے والوں کے درمیان ایک بحث ہو گئی اور مناظرہ طے پایا، اور دونوں نے کہا کہ ہم پورے لوگوں کو اکٹھے کریں گے اور ان کے سامنے ہم ایک بحث کریں گے، اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں گے، اور جس نے پروو کر دیا اپنا پوائنٹ آف ویو تو دوسرے کو اس کو ماننا پڑے گا اور اس کا دھرم بھی فالو کرنا پڑے گا۔ تو جو خدا کو نہ ماننے والا تھا، دہریہ تھا، وہ ٹائم پر پہنچ گیا اس ڈسکشن، اس ڈیبیٹ کے جگہ پر، لیکن جو خدا کو ماننے والا تھا وہ لیٹ ہو گیا، وہ پہنچا ہی نہیں۔ لوگ ویٹ کر رہے ہیں، وہ آئے ہی نہیں۔ اب بہت ٹائم گزر گیا، اب لوگ جانے لگے تو دیکھا کہ وہ سائڈ سے آ رہا ہے خدا کو ماننے والا، تو اس سے پوچھا، فوراً لوگ ہنسنے لگے اور اس کا مذاق اڑانے لگے، خاص کر جو خدا کو نہیں مانتا تھا۔ اس نے کہا دیکھو یہ تو پہلے ڈیبیٹ سے بھاگ گیا، آیا ہی نہیں، اور اب ہم جب سب لوگ جا رہے ہیں تو اب آ رہا ہے منہ اٹھا کے۔ تو اس نے کہا وہ ٹھیک ہے، ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں دیر سے آنے کے لیے، لیکن میری پہلے عرض تو سن لیں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو بھائی عرض سناؤ۔ تو اس نے کہا، جو خدا کو ماننے والا تھا، اس نے کہا کہ میں آ رہا تھا، رستے میں دریا آ گیا۔ اب دریا رستے میں آ گیا تو میں پار کیسے کرتا، میرے پاس کشتی نہیں تھی، وہاں پر بھی اس ٹائم کوئی کشتی اویلیبل نہیں تھی، تو میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا تو میں نے دیکھا کہ اب میرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، تو میں واپس جانے لگا کہ اب کیا کروں، اب تو میں جا نہیں سکتا۔ تو اچانک میں نے دیکھا کہ جو پاس درخت تھا وہ خود بخود کٹ کے گر گیا، اور خود بخود اس کے جو ہے نا وہ تختے بنے، اور تختوں سے جڑ کر کشتی بنی، اور کشتی خود بخود پانی میں آ گئی۔ اور میں نے دیکھا اور میں نے کہا واہ میرا تو کام ہو گیا، میں فوراً سے کشتی میں بیٹھا اور یہاں آ گیا۔ تو اب اس سارے پروسیس میں مجھے انتظار کرنے میں، اس کشتی کے بننے میں مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، لیکن بہرحال اب میں آ گیا ہوں، اب ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ تو وہ ڈیبیٹ کی سیٹ کی طرف جانے لگا تو وہ لوگ ہنسنے لگے سارے کہ یہ کیا کر رہا ہے بھائی، کیا کر رہا ہے تو، کیا رہا ہے یہ، کیسے ہو گیا بھائی؟ کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ خود بخود درخت کٹا ہو، خود بخود تختے بنے ہوں، خود بخود کشتی بن جائے اور بندہ بیٹھ کے آ بھی جائے؟ تو وہ اس کا مذاق بن گیا، بھائی یہ دیکھو اب یہ الٹی سیدھی لاجک پیش کر رہا ہے، ڈیبیٹ تو اس سے ہونی نہیں۔ تو انہوں نے کہا میری بات سنو، اگر ایک درخت خود نہیں کٹ سکتا، پھٹے خود نہیں بن سکتے، وہ تختے خود نہیں بن سکتے، اور کشتی خود بخود نہیں بن کر پانی میں جا سکتی، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیسے خود بخود بن گئے؟
یہ سورج کیسے خود بخود بن گیا؟ یہ گائے کیسے خود بخود بن گئی جو دودھ دیتی ہے؟ اور اس کا یہ بچہ کیسے اس کے پیٹ میں کیسے جنم لے لیتا ہے؟ یہ پودے کیسے خود بخود اگاتے ہیں؟ اور یہ بارشیں کیسے خود بخود ہو جاتی ہیں؟ یہ چرند پرند، مچھلیاں، سمندر، نباتات، حیوانات، یہ سب کیسے خود ہو جاتا ہے؟ مطلب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی. تو اب وہ جو دہریہ تھا، خدا کو نہ ماننے والا، وہ لاجواب ہو گیا، اور ڈیبیٹ ہوئے بغیر ہی ختم ہو گئی کہ obviously اگر یہ سب ہو رہا ہے تو اٹ مینس کہ دیر از سم پاور بیہائنڈ اٹ. آپ مجھے بتائیں، ہم سب نے کرونا وائرس کو دیکھا ہے؟ نہیں، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم اس کو سائنٹیفکلی مانتے ہیں. ہم نے اسے سکس سینسز سے نہیں دیکھا، نہ ہم نے اسے دیکھا ہے، نہ ہم نے اسے سونگھا ہے، نہ ہم نے اسے چھوا ہے. تو مطلب ہم نے فیل بھی بخار اور تکلیف کی اگر کسی کو ہوا ہے، سب اس سے محفوظ رہیں. تو لیکن ہم بلیو کرتے ہیں کہ کرونا وائرس موجود ہے، اور وہ بلیو اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ جو ہماری باڈی کے اوپر اور جو ہماری سوسائٹی کے اوپر ایک اس کی پریزنس کا سائن نظر آ رہا ہے، ناٹ دا وائرس اٹ سیلف. اس لیے ہم بلیو کرتے ہیں کہ کرونا وائرس از پریزنٹ. اور اگر کوئی آپ سے کہے کہ دیر از نو کرونا وائرس، تو آپ ظاہر اسے بے وقوف کہیں گے، پاگل کہیں گے. اسی طرح سے سائنٹیفکلی اسپیکنگ یو کین ناٹ سے کہ کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، خدا کو چھوا نہیں، خدا کو سونگھا نہیں، تو ہم خدا کو چکھا نہیں، تو ہم خدا کو نہیں مان سکتے کہ خدا کی کوئی پریزنس نہیں ہے. آپ نے دیکھا نہیں، چھوا نہیں، چکھا نہیں، سونگھا نہیں، لیکن آپ نے اس کی پریزنس کو فیل کیا ہے. آل آف دا تھنگز ان دس یونیورس، یہ سب خود بخود نہیں بن سکتی. یہ ہماری جو لاجیکل سینس ہے، ہماری جو سائنٹیفک لرننگ ہے، جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں، اس سے یہ بات پروفڈ ہے. تو ناؤ ہم نے دو سمپل سی ایگزامپل سے یہ سمجھ لیا کہ ایک خدا کا، ایک بھگوان کا وجود تو وہ جو ہے ضرور ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا موجود ہے تو کس کا خدا سچا ہے؟ کس کا بھگوان سچا ہے؟ ایشور سچا ہے، بھگوان سچا ہے، اللہ سچا ہے، یا مسیح جس کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں عیسائی لوگ، وہ سچا خدا ہے؟ تین خدا ہیں، ایک خدا ہے، یا ہزاروں لاکھوں خدا ہیں؟ کیا اتنے سارے دیوتا یہ خدا کے اپرووڈ ہیں، یا سارا جو نظام چل رہا ہے یہ الگ الگ خدا چلا رہے ہیں، یا یہ خدا؟ کیسے فگر آؤٹ کریں گے کہ کس کا خدا سچا ہے؟ اس کے لیے ہمیں سارے دھرم باری باری دیکھنے ہوں گے. ابراہمک جو دھرم ہیں ان کو تو ہم فی الحال سائڈ پہ رکھتے ہیں، وہ سارے ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ سب ایک ہی خدا کو، گاڈ کو، اللہ کو مانتے ہیں. ان کی جو ڈویژنس ہیں وہ ود ان پروفٹس ہیں. کوئی ایک پروفٹ کو مانتے ہیں، جو عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، جو یہودی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام اور جو یہودیوں کے اور نبی ہیں ان کو مانتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. یہ سارے تو ایک سائڈ پہ یہ سارے تو ایک سائڈ پہ کرتے ہیں، ان کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں کہ ان میں سے کون سا سچا ہے. لیکن پہلے ہم ان ابراہمک ورسز جو نان ابراہمک ریلیجن، اسپیشلی ان میں سے جو بگیسٹ ہے ہندو مت، اس کی بات کرتے ہیں. تو ہندو مت میں اور جو مسلمانوں کا خدا ہے اللہ، اور یا ہندوؤں کا جو ایشور ہے، بھگوان ہے، ان میں سے کون سا سچا ہے؟ تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ who claims to be the God. کیا ہمارے پاس کوئی ایسی اسکرپچرز، کوئی ایسی ڈائریکٹ چیز ہمارے پاس موجود ہے
اس خدا، اس ایشور، اس اللہ کی طرف سے. تو ہمیں یہ کلیم ہندوازم میں اتنا کلیئر نظر نہیں آتا جتنا مسلمانوں میں نظر آتا ہے کہ جو ان کی کتاب ہے قرآن، اس میں جو اللہ ہے وہ خود انسانوں کو بتا رہا ہے اس دنیا کی کریشن کے بارے میں. وہ اپنے آپ کو ڈپینڈنٹ نہیں کہہ رہا کسی چیز سے. سب سے پہلے تو وہ کہتا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہ میں ایک ہوں، اللہ الصمد، اور میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، میری کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو سپریم کہتا ہے. لم یلد ولم یولد، اور پھر کہتا ہے کہ مجھے تو اس چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میری کوئی اولاد ہو، یا میں کسی کی اولاد ہوں، میری کوئی فیملی ہو. میری یہ لمیٹیشن نہیں ہے کہ میں پیدا ہوں یا میں کسی کی اولاد کے طور پر پیدا ہوں یا میری اولاد میرے بطن سے کوئی پیدا ہو. ولم یکن لہ کفوا احد، اور پھر کہتا ہے کہ کوئی بھی میرے ایکول ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی، اور ریموٹلی بھی کوئی میرے قریب اور میرے اختیارات اور میری اتھارٹی کے قریب آ سکتا. وہ اپنے آپ کو اتنا سپریم بتاتا ہے. پھر وہ اپنے آپ کی کریشنز بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں نے زمین کو بچھایا ہے، والجبال اوتادا، اور بڑے بڑے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے، وخلقناکم ازواجا، اور تم سب کو جوڑے جوڑے بنایا ہے، وجعلنا نومکم سباتا، اور میں نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے، وجعلنا اللیل لباسا، اور میں نے رات کو تمہارے لیے ایک لباس بنایا ہے، وجعلنا النہار معاشا، اور میں نے تمہارے لیے دن بنایا ہے جس میں تم اپنی روزی کماتے ہو، معاش کماتے ہو، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور میں نے تمہارے اوپر آسمان بنایا ہے. اور ہم تو اس کو صرف آسمان دیکھتے ہیں، وہ فردر بتاتا ہے کہ یہ آسمان 7 ہیں، میں نے 7 مضبوط آسمان تمہارے اوپر بنائے ہیں. وجعلنا سراجا وہاجا، اور بہت ہی چمکتا ہوا سورج بنایا ہے. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور وہ کہتا ہے کہ آسمان سے جو بادلوں سے پانی ہے وہ بھی میں ہی برساتا ہوں. لنخرج به حبا ونباتا، اور پھر کہتا ہے اس پانی سے میں جڑی بوٹیاں اور نباتات اور پودے اور فصلیں اگاتا ہوں، اور پھل اور یہ سب کچھ. وجنات الفافا، اور لہلہاتے ہوئے باغات اس سے اگاتا ہوں. پھر وہ قرآن میں دوسری جگہ کہتا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کہ کیا یہ ان انسانوں نے دیکھا نہیں کہ یہ اونٹ کیسے بنایا گیا ہے، کیا یہ خود بخود بن گیا ہے. وإلى السماء كيف رفعت، اور یہ آسمان کیسے بلند کیا گیا ہے. وإلى الجبال كيف نصبت، اور یہ پہاڑ کیسے نصب کیے گئے ہیں. وإلى الأرض كيف سطحت، اور یہ زمین کو کیسے بچھایا گیا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ انسانوں کو مخاطب کر کر کہتا ہے کہ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، کہ کیا تمہیں بنانا مشکل تھا یا اس عظیم بلند آسمان کو بنانا زیادہ مشکل تھا. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، پھر وہ کلیم کرتا ہے کہ میں نے اس آسمان کو اٹھایا، بلند کیا اور اس کو مضبوطی سے قائم کیا. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، اور پھر ہم نے اس میں سے سورج نکالا اور دن اور رات بنائے، اور زمین میں سے پھر فصلیں اور پھل نکالے. والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو بار بار کہتا ہے کہ میں نے اتنے عظیم اور مضبوط پہاڑ جو ہے وہ نصب کیے. پھر وہ کہتا ہے کہ اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات وبزن، کہ کیا ان انسانوں نے دیکھا نہیں کہ یہ پرندے کیسے ان کے اوپر اڑتے ہیں، کہ پروں کو کھول کر اور بند کر کے. ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، کہ ان پرندوں کو کس نے یہ ایبلٹی دی ہے، الا الرحمن، سوائے اس رحمان کے، اس اللہ کے. اس طرح سے بار بار قرآن میں وہ جو گاڈ ہے، وہ جو اللہ ہے، وہ خدا ہے، بھگوان ہے، وہ یہ بار بار بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کریٹ کیا. اب کوشچن از دیٹ کہ جو اس کے اگینسٹ کمپیٹنگ ریلیجن یا میتھولوجیز اور جو
بلیفس ہیں لوگوں کے، ان کا خدا سچا ہے یا یہ والا خدا سچا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک لاجک سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، گزرے ہیں، وہ ان کا سامنا ہوا ایک بادشاہ سے، اور اس بادشاہ نے کہا، اس کا نام تھا نمرود، تو اس نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ اس نے کہا کسی خدا کا وجود نہیں، خدا تو میں ہوں۔ اچھا، تو اس کو حضرت ابراہیم نے بولا کہ اچھا تم خدا ہو تو میرا خدا تو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو تم کیسے دے سکتے ہو یہ چیز؟ انہوں نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے۔ نمرود نے، بادشاہ نے فوراً سے 2 قیدیوں کو بلوایا، ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی، اس کا دن مقرر تھا، اور دوسرا معصوم تھا، اس کو کوئی سزا نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ جو موت کی سزا والا ہے اس کو آزاد کر دو، اور جو آزاد ہے اس کو موت کی سزا دے دو۔ میں نے زندگی دے دی، میں نے موت دے دی۔ یہ اس کی ٹوسٹڈ لاجک تھی کہ اصل میں تو وہ پیدا نہیں کر سکتا، وہ تو جسٹ ایک جو زندہ ہے اس کو ایک قتل کرنے کا جرم کر رہا تھا۔ تو پھر اب اس ٹوسٹڈ لاجک کو توڑنے کے لیے حضرت ابراہیم نے بولا کہ اچھا ٹھیک ہے، چلو تم پھر ایسے کرو کہ اگر تم کہتے ہو تم خدا ہو اور تم یہ زندگی موت بھی دیتے ہو، تو میرا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے نکال کر دکھا دو۔ فَبُہِتَ الَّذِی کفر، یہ اب قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ ششدر رہ گیا کہ یہ کیسی اس نے چیز کہہ دی کہ بھئی اب ظاہر ہے وہ مغرب سے تو نہیں نکال سکتا تھا۔ تو یہ کلیم جو قرآن میں آتا ہے اور اس اللہ کی طرف سے ہے، مسلمانوں کے اللہ کی طرف سے ہے، وہ پروو ہو گیا کہ وہ اللہ کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں میں نے بنائی ہیں، سورج میں نے بنائے، چاند ستارے میں نے بنائے، زندگی اور موت میں دیتا ہوں، رزق میں دیتا ہوں، پرندوں کو میں اڑاتا ہوں، میں چلاتا ہوں، بچے کو ماں کے پیٹ میں بالکل اس کی پرفیکٹ فارم میں کریٹ کرتا ہوں، یہ سب میں کرتا ہوں۔ تو اگر کوئی اور کلیم ہے تو وہ چینج کر کے دکھا دے اس چیز کو۔ تو سو فار تو یہ کلیم کوئی توڑ نہیں سکا ہے، اور کسی بھی بھگوان، کسی بھی دیوتا، کسی بھی خدا نے اس کلیم کو توڑنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے۔ بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی خدا کی طرف سے یہ کلیم ایسا ہوا بھی نہیں ہے۔ اگر ہمیں ہندو مت میں بھی جو چیز نظر آتی ہے، خداؤں کا کانسیپٹ نظر آتا ہے، اس کا آنسر ہمیں ایسے ملتا ہے اسلام سے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک حدیث میں بتایا ہے کہ جو پہلا انسان تھا، پہلا شخص تھا اس زمین کے اوپر جو بھیجا گیا، اس کا نام آدم تھا، ہم سب جانتے ہیں۔ تو وہ پہلے نبی بھی تھے اللہ کے۔ تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو آدم تھے، آدم علیہ السلام، وہ نہ ہند کی زمین میں اتارے گئے تھے، اور جو آدم تھے وہ ایک اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کی طرف سے ہی تو زمین پر آئے تھے، وہ تو سارا وہ ایک آسمان کا نظام بھی دیکھ کر آئے تھے۔ تو اٹ مینس کہ جو اوریجنل دھرم ہے اللہ کا، اس ایک خدا کا، مسلمانوں کے رب کا، وہ یہاں سے سٹارٹ ہوا۔ اوور ٹائم یہ بگڑتا گیا، اور پھر اس کے اندر مکسز ہوتے رہے، اور اس کے اندر جب علم اٹھتا گیا، لوگوں کے اندر سے سمجھ اٹھتی گئی، تو لوگوں نے اپنے جو خیالات تھے اس کے مطابق اس اوریجنل دھرم میں ایڈیشنز کر لی، اس کے اندر مکسز کر لی، اس کو اپنے حساب سے بنا لیا۔ تو اس کے لیے کیونکہ وہ خدا، بھگوان، رب، اللہ نظر نہیں آتا تھا، تو انہیں ضرورت تھی کہ کسی چیز سے فزیکلی اس کو دیکھیں اور اس سے مانگیں، اس کی پوجا کریں۔ تو انہوں نے پھر یہ بت بنا کر اس خدا میں شریک کرنا شروع کر دیا،
اور جو مسلمانوں کے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکہ میں بھیجے گئے تھے، مکہ میں ان کو نبوت ملی تھی، اور جو مکہ میں اس وقت سچویشن تھی وہ ایگزیکٹلی وہی تھی جو اس وقت ہند میں ہے، کہ وہاں پر بت تھے، اور جو مکہ والے تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے وہ جو کعبہ ہے مسلمانوں کا اس کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور وہ ان بتوں سے مانگتے تھے۔ تو انہوں نے شروع میں بڑا اس چیز کو ڈینائی کیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، اس کو ڈینائی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈینائی کر نہ سکے ایونچولی، کیونکہ وہ جو اللہ ہے جب اس نے ایک نبی کو کسی جگہ بھیج دیا تو وہ پھر اس کو پروو کرتا ہے، وہ پھر اس نے پروو کر کے دکھایا۔ اس نے اس جو کعبہ ہے جو نبی ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، ایک اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، اس کے اندر جہالت کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں سال گزرنے کی وجہ سے مکہ والوں نے بت رکھ دیے تھے، شرک میں پڑ گئے تھے، تو پھر اس اللہ نے، اس رب نے، اس اکیلے بھگوان نے اس کو پروو کر کے دکھایا، اور اس سارے ایریے کو بتوں سے پاک کیا، اور اس ایک کعبے کی طرف جو اوریجنل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا تھا اس کی طرف مسلمان جو ہے وہ رخ کر نماز پڑھنے لگے، اور آج تک پڑھتے ہیں۔ اب جو کچھ مکہ میں ہوا تھا وہ سب آج 1450 سال بعد یہاں ایسٹ میں ہونے جا رہا ہے، کہ جو ہندو ہیں وہ بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں، اور ان کو دعوت ملنے والی ہے اور مل رہی ہے مسلمانوں کی طرف سے کہ ہمارے ایک اللہ کو مانو، اور جو تمہارے خدا ہیں اور یہ جو بت تم نے بنائے ہوئے ہیں ان کی پوجا کرنا تو بے وقوفی ہے، اس اللہ کو، اس اکیلے رب کو ان پتھروں کے بتوں کی محتاجی نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو کر ان سے کام کروائے یا ان کو اپنے کاموں میں شریک کرے، وہ اکیلا ہے۔ تو ان کو، آپ کو دعوت مل رہی ہے، تو ہوپ فلی بہت سارے لوگ، آپ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، لیکن اگر نہیں بھی کریں گے، اللہ نہ کرے، تو ایونچولی وہی ہوگا جو مکہ میں ہوا تھا اور مدینہ میں ہوا تھا، کہ وہاں پر جتنے جو بتوں کے پوجنے والے تھے ان کو یا تو وہ جنگوں میں مارے گئے اگر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی، یا پھر وہ مسلمان ہو گئے، یا پھر وہاں سے بے دخل کر دیے گئے، اور ان کا وہاں پر کوئی پریزنس اور کوئی وجود نہیں رہا۔ آج 1500 سال بعد بھی ان کا وہاں پر کوئی پریزنس اور وجود نہیں ہے، ایز اے کمیونٹی، ایز اے دھرم، ایز اے ریلیجن۔ اب یہ بات کہ یہ جو خدا بہت سارے دیوتا بنائے ہوئے ہیں ہندوؤں نے، جن سے میں مخاطب ہوں، کیا یہ خدا واقعی اس خدا کے شریک ہیں اور اس خدا کے کاموں میں اس کی ہیلپ کرتے ہیں یا اپنے طور پر ڈیسیژنز لے سکتے ہیں؟ اس کا جواب بھی ہمیں ملتا ہے نبی ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے سے، کہ ان کے جو علاقے کے لوگ تھے وہ اسی طرح سے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ نبی ابراہیم علیہ السلام ان کو منع کرتے تھے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، تو وہ باز نہیں آتے تھے، ان کو روکتے، ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے تھے، ان کو قتل کرنے کی دھمکی دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ تو ایک روز کیا ہوا کہ نبی ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، وہ موقع یہ تھا کہ ان کے جو سارے علاقے کے لوگ تھے نا، وہ شہر سے باہر کسی میلے میں جا رہے تھے، پورا شہر خالی ہوتا، بچے بڑے بوڑھے جوان وہ سب وہاں پر، عورتیں، سب لوگ جا رہے تھے اس میلے میں، اور پیچھے کسی نے بھی نہیں رہنا تھا۔ تو جو نبی ابراہیم تھے علیہ السلام، انہوں نے کہہ دیا اپنے گھر والوں سے کہ بھئی میں نہیں جا رہا، میری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جب سب لوگ چلے گئے، وہ پیچھے اکیلے رہ گئے، تو نبی ابراہیم جو بتوں کا بت خانہ تھا ان کا، وہاں پر گئے اور ایک کلہاڑا لیا اور سارے بتوں کو توڑ دیا، سوائے ایک بڑے دیوتا کو، بڑے بت کو جو وہاں موجود تھا۔ بلکہ ایسے کیا نا کہ اس کو وہ جو کلہاڑا تھا نا وہ اس کے کندھے میں ڈال دیا، اور بس پھر ایزی ہو گئے، چلے گئے اپنے گھر۔ تو اب کیا ہوا کہ جب لوگ واپس آئے تو اپنے اس میں بت خانے میں گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو سارے بت ٹوٹے پڑے،
اور کلہاڑا جو ہے وہ بڑے بت کے گلے میں پڑا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا. وہ تو ذرا پریشان ہو گئے. تو پھر آپس میں بات کرنے لگے کہ وہ ابراہیم جو ہے نا وہ یہاں پر کہیں موجود تھا, وہ نہیں گیا, تو اسی کا کام ہوگا. اس سے پوچھتے وہ ویسے بھی ہمارے بتوں کا برا بھلا کہتا رہتا ہے. وہ پکڑ کر لے آئے نبی ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ تمہارا ہی کام ہے, بتاؤ. انہوں نے کہا مجھے کیا پتا, یہ تمہارا خدا ہے, اس سے پوچھ لو. انہوں نے کہا یہ تو بولتا نہیں. انہوں نے کہا مطلب بولتا نہیں تو پھر خدا کیوں مانتے ہو جو بول نہیں سکتا؟ میرا خدا تو بولتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, اور میرا خدا بارش برساتا ہے, زندگی اور موت دیتا ہے, سورج کو نکالتا ہے, تم سب کی دعائیں, تم سب کی پرارتھنائیں سنتا ہے, تو تم اس کے کیوں پوچھتے ہو؟ تو جب وہ بحث اور جھگڑا بڑھا اور بات آگے بڑھنے لگی تو پھر نبی ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بولا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ یہ جو بڑا بت ہے نا, اس کے جو کندھے میں کلہاڑی پڑی ہوئی ہے, یہ اسی کا کام ہے, ضرور اسی نے کیا ہوگا. اب انہوں نے کہا بھائی یہ تو چل ہی نہیں سکتا, یہ تو ہل ہی نہیں سکتا, اٹھ ہی نہیں سکتا, اور یہ کیسے توڑے گا باقی بتوں کو؟ انہوں نے کہا نہیں اس کی کوئی جھگڑا ہوگا ان کے ساتھ, یہ بتوں کو اس کی بات نہیں مان رہے ہوں گے, اس لیے اس نے ان کو توڑ دیا. انہوں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا, تم کیسی باتیں کرے ہو؟ تو یہی تو حضرت نبی ابراہیم علیہ السلام پروو کرنا چاہ رہے تھے کہ بھئی یہ خدا جو بول نہیں سکتا, اٹھ نہیں سکتا, کھا نہیں سکتا, پی نہیں سکتا, وہ بارش کیسے برسائے گا, تمہیں بچہ کیسے دے گا, وہ تمہاری پرارتھنائیں کیسے سنے گا؟ تو اب ان کے پاس کوئی لاجک تو تھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو نہ مارو, اس کو مارو جان سے. اور پھر انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا اتنی ہمت کیسے کرتا ہے, اس کو نا عبرت ناک جو ہے وہ موت دو. تو انہوں نے نبی ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آگ جلا کر اس کے اندر ڈال دیا. لیکن اب جو اللہ کے, اگر وہ واقعی میں نبی تھے اور واقعی اللہ کا میسج لے کر لوگوں کو بتا رہے تھے, جو کہ واقعی ساری کائنات کا بنانے والا ہے, تو پھر اس خدا کو, اس بھگوان کو, اس ایشور کو ان کی حفاظت بھی تو کرنی تھی نا. تو پھر ایسے ہوا کہ قرآن میں پھر وہ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا, یا نار کونی بردًا و سلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے. اب ٹھنڈی ایسی بھی نہ ہو جائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو, ٹھنڈ لگے. وسلام, بالکل سلامتی والی ہو جا. تو وہ آگ بالکل نارملائز اور پرسکون اور کمفرٹیبل ہو گئی نبی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ان کو کچھ بھی نہیں ہوا, وہ اس آگ میں ڈالے بھی گئے اور بعد میں اس میں سے سروائیو بھی کیا انہوں نے. تو یہ میسج ہے ہمارا مسلمز کا, ہمارے ہندو جو ہمسائے ہیں ان کے لیے, کہ گاڈ پریزنٹ ہے, موجود ہے, اور وہ ایک ہے. وہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑا کوئی بھی نہیں. نہ وہ پیدا کیا گیا, نہ وہ جنا گیا, اور نہ ہی اس کو موت آئے گی, نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے, اور اس کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے. اور وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کو اپنی خدائی میں کسی اور کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے وَإِذْ أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. میری خدائی تو ایسی ہے, میں چیز کو کہتا ہوں کن ہو جا, فیکون, وہ ہو جاتی ہے. مجھے تو کسی چیز کی ڈیپینڈنسی نہیں ہے. یہ ڈیپینڈنسی ہماری اس میٹیریل ورلڈ میں ہمیں نظر آتی ہے, اس خدا کے لیے یہ ڈیپینڈنسی نہیں ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ان بتوں کے ساتھ شریک مت کرو. قل هو اللہ احد, میں بالکل اکیلا ہوں, اور یہ جتنے بت جو تم نے بنائے ہوئے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں. یہ تو خود پانی نہیں پی سکتے, یہ خود کھانا نہیں کھا سکتے, یہ تمہاری بات سن نہیں سکتے, یہ چل نہیں سکتے, جواب نہیں دے سکتے, تو یہ میری خدائی میں کیسے شریک ہوں گے؟ یہ تو سراسر نادانی ہے. تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا تمام ہندو مت کے ماننے والوں کو کہ اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے اور ہماری جب آنکھیں بند ہوں اور ہم ایک دوسری دنیا میں جائیں, تو ہمیں ریئلائز کریں کہ ہم جس دھرم کو مانتے رہے,
جس بھگوان کی دیوتاؤں کی پوجا کرتے رہے, جو پرارتھنائیں کرتے رہے, وہ سب کی سب غلط تھیں, سب جھوٹ تھا, اور پھر ہمیں اس آفٹر لائف میں ریگریٹ ہو. اور جو اللہ ہے وہ کہتا ہے کہ جو میرے ساتھ شرکت کرے گا, کسی کو شریک کرے گا, بتوں کو مانے گا, صرف میرے ایک اللہ کے علاوہ کسی کو مانے گا, اس کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا. اور اس کو وہ قرآن میں ڈیفائن ایسے کرتا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, کہ میں تمہیں یہ اب اللہ کہہ رہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگوں کو کہو کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, کہ اے لوگو میں تمہیں اس بندے کا نہ بتاؤں کو جو ورسٹ کیس سینیریو ہے, کہ جس کا بدترین سچویشن ہونے والی ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری دنیا کی ایفرٹ, ساری کی ساری پرارتھنائیں, ساری پوجائیں, سارے کام, وہ سب ضائع ہونے والے ہیں, اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آفٹر لائف میں, دوسرے جنم میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہونے والا ہے, وہ سب ضائع ہو جائیں گے, اور جتنی ان کی پوری ایفرٹ اور ایک لائف جو انہیں ملی تھی وہ سب ضائع ہو جائے گی. یہ وہ لوگ ہیں. اور وہ لوگ ایسا کیوں ہوگا؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس اللہ کی جو ایک ایکچول اونلی اللہ ہے, اس کے علاوہ سب گاڈ, سب بھگوان, سب دیوتا جو ہیں وہ جھوٹے ہیں, اس کو نہیں مانا تھا, اس کا کفر کیا تھا. فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. وہ اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس کو نہیں مانو گے تو پھر جہنم میں ڈالے گا, وہ اس کو ماننا پڑے گا کیونکہ اس نے بنایا ہے, وہ سب کچھ اس کا ہے, وہ خدا ہے, مالک ہے, رازق ہے, رزق وہ دیتا ہے, کھلاتا وہ ہے, دنیا میں وہ لاتا ہے, ساری چیزیں اس دنیا میں ہماری پریزنس, ساری بلیسنگز, ہر چیز اس کی دی ہوئی ہے. اس کے اگینسٹ وہ کچھ نہیں مانگتا. ہم نے کچھ اسے کما کر نہیں دینا, ہم نے اسے کچھ ارن کر کے نہیں دینا, ہم نے کچھ نہیں کرنا, ہم نے صرف اس کو ماننا ہے کہ وہ ہمارا اللہ ہے, ہمارا بھگوان ہے, ہمارا بنانے والا ہے. صرف اس ماننے کے اگینسٹ, صرف اس بلیف کے اگینسٹ جب ہم آفٹر لائف میں جائیں گے, دوسرے جنم میں جائیں گے, ہم مریں گے, تو اس کے بعد کا جو جنم سٹارٹ ہوگا اس میں وہ پھر ہمیں نوازے گا, ہمیں جنت دے گا, ہمیں جتنی ہماری خواہشات ہیں وہ پوری کرے گا, اور کوئی تکلیف ہمیں نہیں ہوگی. لیکن اگر نہیں مانیں گے تو پھر اس نے اس کو بڑا اسٹرکٹلی بتایا ہے کہ وہ آگ میں ڈالے گا تمام نہ ماننے والوں کو. اور جب آگ میں ڈالے جا رہے ہوں گے تو اس کا سین کھینچتے ہوئے وہ بتاتا ہے کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ, کہ جب اس خدا کو, اس اللہ کو, بھگوان کو اکیلا نہ ماننے والوں کو, اس کے ساتھ بتوں کو, دیوتاؤں کو شریک ٹھہرانے والوں کو جہنم کی طرف, آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا, تو وہ دہک رہی ہوگی, چیخیں چنگھاڑیاں مار رہی ہوگی غصے سے. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج, تو وہ چوک در چوک پوری کی پوری فوجیں جو ہیں نا وہ اس کو نہ ماننے والوں کی, اس کا کفر کرنے والوں کی, اس کے ساتھ دیوتاؤں کو شریک ٹھہرانے والوں کی اس کے اندر جھونکی جا رہی ہوں گی, اس آگ کے اندر پھینکی جا رہی ہوں گی. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. کہ جب اس کے اندر جھونکا جا رہا ہوگا اس طرح سے کافروں کو, تو وہ جو اس کے رکھوالے ہوں گے وہاں پر, جو گارڈز ہوں گے اس جہنم کے, تو وہ اس سے پوچھیں گے یہ تم نے اپنے آپ کو کس چیز میں ڈال لیا ہے؟ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا دنیا میں کہ ایک اللہ کو مانو, یہ ان دیوتاؤں کو مت مانو,
صرف اللہ کی نماز پڑھو، صرف اسی سے پرارتھنائیں کرو، صرف اسی کو اکیلا مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو وہ پھر آگے سے کہیں گے کہ قولوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ تو جب ہمیں کوئی ڈراتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ ان بتوں کو مت پوجو اور ان دیوتاؤں کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور صرف پرارتھنائیں اللہ سے کرو، صرف اس کی پوجا کرو، صرف اسی کا دھرم مانو، باقی دھرموں کو چھوڑ دو، تو ہم کہتے تھے اس رب نے، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم سب جھوٹے ہو۔ تو وہ اس وجہ سے جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کیس کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ اس وجہ سے پھر وہ آگ میں ڈالے جا رہے ہوں گے، اور پھر وہ ریگریٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ ہم سب دنیا میں مان لیتے تو بہتر تھا۔ Anyways, I hope کہ I presented my case well. We have logically proved کہ اس خدا کا، اللہ کا، بھگوان کا وجود ہے، اور we have logically explained and proved کہ اس بھگوان کا، اس اللہ کا بھیجا ہوا سچا دھرم کون سا ہے، اور اس دھرم کو فالو کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا اور نہ فالو کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ ملیں گے ایک اور ولاگ میں نیئر فیوچر میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔